بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی اور میں ہوں شہریار خان۔ خواتین و حضرات، اس وقت جس اہم خبر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں یقیناً سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ خبر کا ایک ایک لفظ اہم ہے اور پہلی سطر سے لے کر آخری لفظ تک دھماکے ہی دھماکے ہیں اس میں۔ دل یہ چاہتا تھا کہ یہ خبر جھوٹی نکل آئے، کیونکہ دل کو امیدیں بہت تھیں، بہت زیادہ امیدیں باندھی ہوئی تھیں، اور لیکن ایسا نہیں نکلا۔ اور واقعی وزیر اعظم عمران خان نے وہ کام کیا ہے جس پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہماری حکومت، وزیر اعظم عمران خان جو کہ کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار تھے، ان کی حکومت میں ایسا کوئی کام ہو جائے تو اچنبھے کی بات ہے۔ ہمیں یوں معلوم ہوا ہے کہ بجٹ سے پہلے ووٹ لینے کے لیے وفاقی حکومت نے اپنی ایک اتحادی جماعت بلوچستان سے تعلق ہے، اس کا نواب اکبر بگٹی کی جماعت ہے، جمہوری وطن پارٹی، ان کو منانے کے لیے، ان کی ناراضی دور کرنے کے لیے قومی خزانے کا منہ کھول دیا، اور ایک ایسی زمین، ایک ایسی اراضی جو گزشتہ 4 سال سے OGDCL کے استعمال میں نہیں ہے، اس اراضی کی کرائے کو بیک ڈیٹ میں بڑھاتے ہوئے اربوں روپے سے نوازا گیا ہے۔ اور یہ لفظ میں جو کہہ رہا ہوں اس وقت، ایک ایک لفظ ریکارڈ پر ہے، ثبوت کے ساتھ ہے۔ ماضی میں بھی جو بلوچی جو وڈیرے ہیں، جو قبائلی رہنما ہیں، جو سردار ہیں، ان کو ماضی میں بھی نوازا جاتا رہا ہے، لیکن جتنی بڑی ڈیل اس مرتبہ کی گئی ہے اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور اس مرتبہ بھی OGDCL کو استعمال کیا گیا ہے، پہلے بھی جو ہے سوئی میں اور ادھر نوازا جاتا رہا ہے۔ اور آج جو یہ خبر ہے، یہ اچ شریف میں جو زمین ہے اس حوالے سے ہے کہ یہ زمین OGDCL نے لیز پر لی، لیکن اس زمین میں سے 2500 ایکڑ اراضی 2016 کی فروری میں سرنڈر کر دی گئی، جس کی ضرورت نہیں تھی، وہ زمین واپس کر دی گئی۔ اور اب جو زمین سرنڈر کر دی گئی تھی 2500 ایکڑ زمین، اس کے کرائے میں بیک ڈیٹ سے اضافہ کیا گیا ہے 1 جنوری 2018 سے، اور 79,000 اچانک 36% اس میں اضافہ کر کے اس کا کرایہ، جو اس کی لیز کا کرایہ ہے، وہ 79,000 روپے فی ایکڑ کر دیا گیا ہے، 79,000۔ اور یہ صرف کر کے نہ صرف اضافہ کیا گیا بلکہ یہ ادائیگی بھی کر دی گئی۔ ترمیمی معاہدہ اس پر دستخط ہونے سے پہلے رات کو یہ دفتر کھلوایا گیا، اور ادھر ان کو شاہ زین بگٹی اور ان کے بھائیوں کو یہ چیک تھمایا گیا تاکہ وہ مدد کریں حکومت کی، وہ بجٹ کی منظوری کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ اراضی جو ہے یہ فروری 2017 سے OGDCL کے استعمال میں نہیں تھی، اور اس کا چیک جو ہے وہ راتوں رات جو جاری ہوا ہے، وہ 77 کروڑ 23 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ شاہ زین بگٹی اور ان کے بھائیوں کو دیا گیا ہے۔ اس عمل سے یہ چیک دیا گیا، یہ تو ایک اس کی قسط ہے۔ اس سے جو مجموعی طور پر جو قومی خزانے کو اثر پڑے گا وہ 8 ارب روپے کا بوجھ ہے جو قومی خزانے پر ڈالا گیا ہے، اور اس میں جو OGDCL کے MD ہیں شاہد سلیم خان، ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے اس حوالے سے۔ خواتین و حضرات، اس اہم معاہدے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ترمیمی معاہدہ 1 جنوری 2018 سے کیا گیا، یعنی یہ کرایہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، جو ترمیمی کرایہ ہے اضافی کرایہ کے ساتھ جو ہے، یہ 2018 کی جنوری سے اس کی تاریخ ڈالی گئی ہے، اور یہ ایگریمنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں 2.5 سال کے بعد، وقت گزرنے کے بعد 2.5 سال کے بعد ادائیگی نئے کرائے کے حساب سے کر کے روٹوں کو منانا جو ہے، وہ تو پرانے پاکستان کی روایت تھی غالباً، اس میں ہوتی تو کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا، حیرت بھی نہ ہوتی، لیکن یہ نیا پاکستان ہے اور اس میں یہ عمل ہو رہا ہے تو ضرور حیرت بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو نعرے ہم نے سنے تھے، جو 12-13 سے ہم نے مسلسل تقریریں سنی ہیں کہ کرپشن سے پاک معاشرہ ہوگا، اوپر ایک بندہ
ٹھیک بیٹھا ہو تو نیچے سارے کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سارے نعرے آج کہاں ہیں؟ یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے تبدیلی کے نام پر ووٹ دیے تھے، آج ان پر کیا گزر رہی ہوگی جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ ان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ 2 ہاتھ شاید آگے ہی نکل گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں جب حکومت میں اگر آیا تو میں 15 سے زیادہ ارکان کی کابینہ نہیں بناؤں گا. آج وہ دیکھ لیں، وہ 50 تو اس کی بہت مدت پہلے ہو گئی تھی. اب معاونین خصوصی کی رول پڑی ہوئی ہے اس ملک میں. شہباز گل ہے یا جو مرضی ہے جو ہارا ہوا ہے، ان کے علاوہ اور اداروں کے سربراہان کا تقرر جس انداز میں کیا جاتا ہے، ابرار الحق کو نوازیں آپ بیت المال کے ایم ڈی کسی کو بنا دیں، یہ ساری چیزیں تکلیفیں دے رہی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا تھا. پہلے کہا کہ قرضے نہیں مانگیں گے، پھر قرضے کی بھی حد کر دی، پھر کہا تھا بھیک نہیں مانگیں گے، تو کئی ممالک سے بھیک مانگی گئی اور ان سے جب پیکج لایا گیا تو قوم کو مبارکباد بھی دی گئی. پھر پہلی آڈٹ رپورٹ جو اس حکومت کی آئی اس میں 270 ارب روپے کے گھپلے بیان کیے گئے. اور اب صرف ووٹ لینے کے لیے حکومت نے ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے اتنی بڑی رقم جو ہے نکالی ہے کہ جس سے ہمارے جیسے لوگوں کو بھی حیرت ہو گئی، جن کو کوئی امید شاید نہیں تھی. لیکن جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیے تھے پی ٹی آئی کو، ان کو ضرور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اسی تبدیلی کے لیے ووٹ دیے تھے. خواتین و حضرات، یہ کاغذات بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اسکرین پر، اور آپ کو یہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ایک بیک ڈیٹ میں معاہدہ کر کے آپ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا صرف اپنا ووٹ لینے کے لیے. تو کیا یہی وعدے تھے وہ تبدیلی کے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا؟ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. مزید کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.